دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولر ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 28 کیمیا قونیا 20 دسمبر 1244 عیسوی۔ میں تورس پہاڑوں کی ایک وادی میں سادہ لو دہقانوں کے ہاں پیدا ہوئی۔ میں 12 برس کی تھی جب رومی نے مجھے لے پالک بنایا۔ میرے حقیقی والدین ان لوگوں میں سے تھے جو محنت و مشقت کرتے اور وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری بہن اور میں ایک ہی کمرے میں اپنے مرحوم بہن بھائیوں کے آسیبوں کے ہمراہ رہتے تھے۔ 5 بچے جو سادہ سی عام بیماریوں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ میں گھر میں واحد تھی جو ان آسیبوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ہر بار جب میں ذکر کرتی کہ وہ ننھی روحیں کیا کر رہی تھیں تو میری بہن دہشت زدہ ہو جاتی اور میری ماں رونے لگتی تھی۔ میں نے یہ سمجھانے کی بیکار کوشش کی کہ انہیں ڈرنے یا فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، کیونکہ میرے مرنے والے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی دہشت انگیز یا ناخوش نہ تھا۔ یہ بات میں اپنے گھر والوں کو کبھی نہ سمجھا پائی۔ ایک روز ایک تارک الدنیا زاہد ہمارے گاؤں سے گزرا۔ اسے بے حد تھکن زدہ دیکھ کر میرے بابا نے دعوت دی کہ وہ ہمارے گھر شب بسری کر لے۔ اس شام جب ہم سب آتش دان کے گرد بیٹھے بکرے کے پنیر کے کباب بھون رہے تھے تو اس زاہد نے ہمیں دور دراز علاقوں کی مسحور کن کہانیاں سنائیں۔ اس کی آواز کی بھنبھناہٹ میں میں نے آنکھیں بند کیں اور اس کے ہمراہ عرب کے صحراؤں، شمالی افریقہ کے بدوؤں کے خیموں اور نیلے ترین پانیوں والے سمندر کا سفر کیا جسے بحر اوقیانوس کہا جاتا ہے۔ مجھے وہاں ساحل پر ایک سیپی ملی، بڑی سی اور مرغولے دار، اور وہ میں نے اپنی جیب میں رکھ لی۔ میں ساحل کے ایک سے دوسرے سرے تک سیر کرنا چاہتی تھی مگر ایک تیز بو نے مجھے آدھے راستے میں روک دیا۔ اپنی آنکھیں کھولنے پر میں نے خود کو فرش پر لیٹے پایا جبکہ گھر کے سب لوگ میرے گرد جمع تھے اور فکر مند دکھائی دیتے تھے۔ میری ماں ایک ہاتھ سے میرا سر تھامے ہوئے تھیں اور ان کے دوسرے ہاتھ میں آدھا پیاز تھا جو وہ مجھے سنگھا رہی تھیں۔ یہ ہوش میں آ گئی ہے، میری بہن نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ شکر خدا کا، میری ماں نے گہری سانس بھری۔ پھر وہ زاہد کی جانب مڑ کر بتانے لگیں، بچپن سے کیمیا پر بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ صبح کو زاہد نے ہماری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا اور الوداع کہا۔ تاہم رخصت ہونے سے قبل اس نے میرے بابا سے کہا، تمہاری بیٹی کیمیا ایک غیر معمولی بچی ہے، اسے خداداد صلاحیت سے نوازا گیا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر اس انعام کی قدر نہ کی جائے، تمہیں اس کو مدرسے بھیجنا چاہیے۔ کسی لڑکی کو تعلیم کی کیا ضرورت ہے؟ میری ماں نے بے ساختہ کہا۔ جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی اسے میرے ساتھ رہنا اور قالین بننے چاہیے، قالین بننے میں یہ بڑی ماہر ہے۔ لیکن زاہد اپنی بات پر قائم رہا اور کہا، یہ کسی روز ایک بہتر عالم بن سکتی ہے،
یقیناً خدا نے تمہاری بیٹی کو لڑکی بنا کر نامہربانی نہیں کی اور اس کو بہت سے انعامات سے نوازا ہے۔ کیا تم خدا سے بہتر طور پر جاننے کا دعویٰ کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر کوئی مدرسہ دستیاب نہیں تو اسے کسی عالم کے پاس بھیجو تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے جس کی یہ مستحق ہے۔ میری ماں نے اپنا سر جھٹک دیا، لیکن میں دیکھ سکتی تھی کہ میرے بابا کی سوچ مختلف تھی۔ تعلیم اور علم سے ان کی محبت اور میری قابلیت پر ان کی قدر و تحسین کو جانتے ہوئے مجھے حیرت نہ ہوئی جب میں نے انہیں کہتے سنا، ہمیں کسی عالم کے بارے میں نہیں معلوم، مجھے وہ کہاں سے ملیں گے۔ تبھی تھا کہ زاہد نے وہ نام ادا کیا جو میری زندگی بدل دیتا۔ اس نے کہا، میں قونیہ کے ایک حیرت انگیز عالم کو جانتا ہوں جن کا نام ہے مولانا جلال الدین رومی۔ وہ کیمیا جیسی لڑکی کو تعلیم دے کر خوش ہوں گے۔ اسے ان کے پاس لے جاؤ، تم اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤ گے۔ زاہد کے جانے کے بعد میری ماں نے واویلا شروع کر دیا۔ میں حاملہ ہوں، جلد ہی اس گھر میں کھلانے کو ایک اور منا آ جائے گا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، کسی لڑکی کو کتابوں کی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج اور بچوں کی دیکھ بھال سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا اگر میری ماں نے کسی اور وجوہات سے میرے جانے کی مخالفت کی ہوتی۔ اگر انہوں نے کہا ہوتا کہ وہ میری کمی محسوس کریں گی اور برداشت نہیں کریں گی کہ مجھے کسی اور خاندان کے حوالے کر دیا جائے، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح۔ اس صورت میں وہیں رکنے کا انتخاب کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہ کہا۔ باہر صورت میرے بابا قائل تھے کہ زاہد کی بات میں وزن تھا، اور چند روز میں بھی قائل ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے بابا اور میں نے قونیہ کا سفر کیا۔ ہم اس مدرسے کے باہر مولانا رومی کے منتظر رہے جہاں وہ تعلیم دیتے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو میں اس قدر سراسیمہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر انہیں نہ دیکھ پائی۔ اس کے بجائے میں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان کی انگلیاں لمبی، نازک اور لچکدار سی تھیں، کسی عالم سے زیادہ کسی صناع یا ہنرمند ہاتھوں کی طرح۔ میرے بابا نے مجھے ان کی طرف دھکیل کر آگے کیا۔ میری بیٹی میں خداداد قابلیت ہے، لیکن میں سادہ سا آدمی ہوں اور میری بیوی بھی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ علاقے کی سب سے باعلم شخصیت ہیں، کیا آپ اسے تعلیم دینے پر رضامند ہوں گے؟ ان کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر میں محسوس کر سکتی تھی کہ مولانا رومی حیران نہ تھے۔ وہ اس قسم کی درخواستوں کے عادی رہے ہوں گے۔ جب میرے بابا اور وہ بات چیت کرنے لگے تو میں صحن کی جانب بڑھی، جہاں مجھے کئی لڑکے تو دکھائی دیے مگر لڑکی کوئی نہیں۔ لیکن واپسی پر مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی جب میں نے ایک گوشے میں ایک نوجوان عورت کو اکیلے کھڑے پایا۔ اس کا گول چہرہ اتنا ساکن اور گورا تھا جیسے سنگ مرمر کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ میں نے اس کی جانب ہاتھ ہلایا۔ وہ حیرت زدہ دکھائی دی، لیکن ذرا سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا دیا۔ سلام ننھی لڑکی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میرے اذبات میں سر ہلانے پر وہ عورت مسکراتے ہوئے تالیاں بجانے لگی۔ حیرت انگیز بات ہے، اور تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مجھ کو۔ ہم دونوں واپس میرے بابا اور مولانا رومی کی طرف آئے۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسے دیکھ کر باتیں کرنا بند کر دیں گے، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ اسے دیکھ نہیں پائے۔ یہاں آؤ کیمیا، مولانا رومی نے کہا، تمہارے بابا نے مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہارے شوق کا بتایا ہے۔ مجھے بتاؤ، کتابوں میں ایسا کیا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب دینے کے ناقابل مفلوج میں نے مشکل سے تھوک نگلا۔ بتاؤ میری پیاری بچی، میرے بابا نے مایوس سا ہو کر مجھ سے کہا۔ میں درست طور پر جواب دینا چاہتی تھی، ایسا جواب جس پر میرے بابا کو ناز ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا جواب تھا۔ اپنے اضطراب میں میرے منہ سے جو واحد آواز نکلی وہ تھی
ایک نا امید سی ہچکی۔ اگر اس نوجوان عورت نے مداخلت نہ کی ہوتی تو میں اور بابا خالی ہاتھ ہی واپس گاؤں جاتے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، بس اپنے بارے میں سچ بتا دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ بہتر محسوس کرتے ہوئے میں مولانا رومی کی طرف مڑی اور بولی، آفندی، آپ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا میرے لیے اعزاز ہوگا، میں محنت سے خائف نہیں ہوں۔ مولانا رومی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے توقف کیا، یوں جیسے انہیں ابھی ابھی کوئی ناگوار تفصیل یاد آ گئی ہو۔ لیکن تم ایک لڑکی ہو، چاہے ہم خوب محنت سے تعلیم حاصل کریں اور خوب ترقی کریں، جلد ہی تمہاری شادی ہو جائے گی اور تمہارے بچے ہوں گے، برسوں کی تعلیم بیکار ہو جائے گی۔ اب مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کہوں، اور میں بددل ہو گئی، تقریباً قصوروار۔ میرے بابا بھی پریشان دکھائی دیے، جو اچانک اپنے جوتوں کا جائزہ لینے لگے تھے۔ ایک بار پھر وہی نوجوان عورت میری مدد کو آئی۔ انہیں بتاؤ کہ ان کی بیوی ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کی کوئی بیٹی ہو، اور اب وہ انہیں کسی بچی کو تعلیم دیتے دیکھ کر خوش ہوگی۔ جب میں نے پیغام مولانا رومی کو پہنچایا تو وہ ہنس دیے، سو لگتا ہے تم میرے گھر گئی تھیں اور میری بیوی سے بات کی، لیکن میں تمہیں تسلی دے دوں کہ کیرا میری تدریسی ذمہ داریوں میں کبھی دخل انداز نہیں ہوتی۔ نوجوان عورت نے آہستگی سے سر جھٹکایا اور میرے کانوں میں سرگوشی کی، انہیں بتاؤ کہ تم ان کی دوسری بیوی کیرا کے متعلق بات نہیں کر رہی، تم گوہر کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ میں گوہر کی بات کر رہی ہوں، میں نے احتیاط سے دیکھ بھال کر نام کا صحیح تلفظ ادا کرتے ہوئے کہا۔ مولانا رومی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ گوہر مر چکی ہے میری بچی، انہوں نے روکھے پن سے کہا، لیکن تم میری مرحومہ بیوی کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کیا یہ کوئی بے لطف لطیفہ ہے؟ میرے بابا آگے بڑھے، مجھے یقین ہے کہ اس کی نیت بری نہیں تھی افندی، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کیمیا ایک سنجیدہ بچی ہے، وہ اپنے بڑوں سے کبھی بدتمیزی نہیں کرتی۔ مجھے ادراک ہوا کہ مجھے سچ بتا دینا چاہیے۔ آپ کی مرحومہ بیوی یہاں موجود ہیں، وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور بولنے کے لیے میری حوصلہ افزائی کر رہی ہیں۔ ان کی گہری بھوری بادامی آنکھیں ہیں، چہرے پر خوبصورت چھائیاں، اور وہ لمبا زرد لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے توقف کیا جب دیکھا کہ نوجوان عورت نے اپنی چپلوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو ان کی چپل کے بارے میں بتاؤں۔ وہ شوخ نارنجی ریشم کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر چھوٹے چھوٹے سرخ پھولوں کی کشیدہ کاری کی گئی ہے، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے اسے وہ چپل دمشق سے خرید کر دی تھی، مولانا رومی نے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اسے وہ بہت پسند تھیں۔ یہ کہہ کر مولانا اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے خاموشی میں غرق ہو گئے۔ ان کے تاثرات سنجیدہ، متین اور کھوئے کھوئے سے تھے، لیکن جب انہوں نے دوبارہ بات کی تو ان کا لہجہ نرم اور دوستانہ تھا، کسی افسردگی کے شائبے سے پاک۔ اب میں سمجھا کہ کیوں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ تمہاری بیٹی خداداد قابلیت رکھتی ہے، مولانا رومی نے میرے بابا سے کہا۔ آئیے میرے گھر چلیں، ہم رات کے کھانے پر اس کے مستقبل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک شاندار طالبہ بنے گی، بہت سے لڑکوں سے بھی بہتر۔ پھر مولانا رومی میری جانب مڑے اور پوچھا، کیا تم گوہر کو یہ بات بتا دو گی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے آفندی، وہ آپ کی بات سن چکی ہیں، میں نے کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اب جانا ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ محبت سے آپ کی نگراں ہیں۔ مولانا رومی گرم جوشی سے مسکرا دیے اور میرے بابا بھی۔ اب فضا میں وہ خوبی اور سہولت تھی جو اس سے پہلے نہ تھی۔ اس لمحے میں جان گئی کہ مولانا رومی سے میری اس ملاقات کے نتائج دور تک جائیں گے۔
میں اپنی ماں کے کبھی قریب نہ رہی تھی، لیکن یوں جیسے اس کمی کی تلافی کے لیے خدا مجھے 2 باپ دے رہا تھا، میرے حقیقی والد اور میرے لے پالک والد۔ یوں میں 8 برس قبل مولانا رومی کے گھر آئی تھی، ایک شرمیلی علم کی پیاسی بچی۔ کیرا میری اپنی ماں سے زیادہ محبت کرنے والی اور رحم دل تھی، اور مولانا رومی کے بیٹوں نے میرا خیر مقدم کیا تھا، خصوصاً بڑے بیٹے نے، جو وقت کے ساتھ میرا بڑا بھائی بن گیا۔ زاہد نے میرے والد سے درست کہا تھا، اگرچہ میں اپنے باپ اور بہن بھائیوں کی کمی محسوس کرتی تھی، مگر کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جب مجھے قونیہ آنے اور مولانا رومی کے خاندان میں شامل ہونے پر پچھتاوا محسوس ہوا ہو۔ میں نے اس چھت تلے بہت سی خوشیوں بھرے دن گزارے، یعنی جب تک کہ شمس تبریز نہ آئے۔ ان کی آمد اور موجودگی نے سب کچھ بدل دیا۔